بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ نہ تو مجھے آپ کا ووٹ چاہیے نہ مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے، مجھے آپ کی خوشی چاہیے، مجھے آپ کی کامیابی چاہیے۔ اور یہ جو کوشش ہے یہ کرنے کے لیے اپنی ذات کا، اپنی سوچوں کا، اپنے خیالات کا قتل کرنا پڑتا ہے، اور عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، بھلائی کے لیے جو آپ کو چیز ٹھیک لگے، جو نظریہ، جو نقطہ نظر کہہ لیں، یا جو نظریات کہہ لیں، فلسفہ کہہ لیں، حکمت عملی کہہ لیں، پھر اس پر عمل پیما ہونا پڑتا ہے۔ آج ہم یہاں پہ بات کریں گے ورکروں کی، اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کی۔ ویسے تو پورے پنجاب میں بے شمار پرابلمز ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع منڈی بہاولدین نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عہدیدار ہیں یا ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کا پارٹی کے لوگوں سے، عوام سے اس طرح رابطہ نہیں رہا جس طرح پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کا اور امیدواروں کا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جس طرح ان کے مد مقابل پی ٹی آئی یا نون لیگ کے امیدوار اور عہدیدار ہیں، اس طرح بھی ورک جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ ایک طرف جتنی پارٹی کمزور ہے، دوسری طرف اتنا ہی اس کے لوگوں نے اس میں تقسیم پیدا کی۔ یا کس نے کی؟ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں دیکھیں میرا ذاتی تو اختلاف نہیں ہے کسی سے، ذات سے، میرا اختلاف ہے کام سے، نظریات سے، اور اجارہ داری سے، ہٹ دھرمی سے، آمریت سے، ڈکٹیٹرشپ سے۔ تو ہمارے محترم، آپ جانتے ہیں ڈویژن کے اب صدر ہیں، پہلے ضلع کے تھے، آصف بشیر بھاگٹ صاحب، انہوں نے ہم سب کو نکالا۔ آج سے 5 سال پہلے بھی وہ کہتے تھے کیا ہے جی، پارٹی میرے حوالے کرے، عہدیدار میرے ہوں، امیدوار میرے ہوں تو میں پروگریس دوں گا۔ ان کو پہلے ضلع کا صدر بنایا گیا، پھر ڈویژن کا جب صدر بنایا گیا تو انہوں نے پورے ضلع میں اپنے سامان بزدار، اپنے رشتہ دار، اپنے بزنس پارٹنر اور کچھ ان کو اپنے اپنے مفادات کی خاطر ماننے والے لوگ جو ہیں ان کو عہدے تقسیم کر دیے، پارٹی کے لوگوں کو ہٹا دیا، اور پہلی دفعہ ہسٹری میں، تاریخ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کا منڈی بہاولدین میں دفتر نہیں تھا، جس سے اور فاصلے بڑھتے گئے، کیونکہ جب پارٹی کا دفتر ہوتا ہے تو اس میں تمام گروپوں کے، دھڑوں کے، یا مکتبہ فکر کے، یا مختلف رائے اور سوچ رکھنے کے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، اپنی اپنی بات کرتے ہیں، اور بے شمار غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، یا اپنی اپنی تجویزیں ہوتی ہیں، یا اس طریقے سے ایک نیا حل نکالا جاتا ہے۔ تو خیر وہ چاہتے ہی نہیں تھے، وہ پیپلز پارٹی کو اپنے گروپ بھاگٹ کی شکل میں لے آئے۔ تو ہم جیسے کچھ لوگ اس پر چیخنے لگے، آوازیں کسنے لگے، یا کچھ جدوجہد کرنے لگے کہ ارے بھائی یہ شہید بابا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے جو پھانسی چڑھ گیا عوام کے لیے، لوگوں کے لیے۔ یہ بینظیر بھٹو کی شہید کی پارٹی ہے، بی بی رانی شہید کی، تو وہ شہید ہو گئی، تو یہ شخص تو صرف اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ اچھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آصف بشیر بھاگٹ صاحب کو بہت نقصان ہوگا، وہ تنظیمی آدمی نہیں ہے، اور وہ جو تنظیموں میں آئے اور صدارتیں چھینی، ان کو الیکشنز میں بہت زیادہ پرابلم ہوگی۔ اب پچھلے الیکشن سے اس الیکشن میں ان کی پوزیشن اور زیادہ کمزور ہے۔ حلقہ 68 اب 68 ہے قومی اسمبلی کا، اس میں سے وہ بھاگ چکے ہیں۔ اگر کوئی امیدوار نہ ملا تو مجبوراً کمپنی کی مشہوری کے لیے وہ الیکشن لڑیں گے، اور حلقہ 41 میں وہ الیکشن لڑیں گے۔ حقیقت یہ وہ لڑے نہ لڑے، یہاں پہ پورا زور بھی لگاتے تو پچھلی دفعہ سے آدھے ووٹ ملنے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ناراض کیا ہے، کوئی نئی چیز نہیں بتائی، اور سب کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ان کے اپنے حلقے میں، دوسرے میں جو صوبے میں گئے ہیں، صوبائی سیٹ پر، وہاں پر بھی ان کی پوزیشن کوئی سٹرانگ یا مضبوط تو نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ورکر کو، کارکن کو، جالوں کو وہ کچلتے جا رہے ہیں، کچلتے جا رہے ہیں۔ نو پرابلم، اس کا اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا، کم از کم میرے پاس تو نہیں، لیکن ایک طرف ایک امیر آدمی، ایک طرف ہم جیسے غریب لوگ جو اس ملک کے لیے
یہاں کی عوام کے لیے، ورکروں، جھیلوں، کارکنوں کے لیے. اور سیدھی سی بات ہے، میں تو پی ٹی آئی، نون لیگ کے ورکروں کو بھی اسی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو دل سے کام کرتے ہیں اپنی جماعتوں کے لیے، کیونکہ یہ تمام میرے پاکستانی بھائی ہیں. تو ہم تو جماعتوں میں بھی پیار کرنے والے. لوگوں کو بتانے کا مقصد ہے، یہ جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی لالچ ہے، مجھے کوئی مفاد ہے، بھائی مجھے کوئی مفاد نہیں ہے. میں نے اسی لیے ان کو کہا اپنے عہدے بھی پاس رکھو، اپنے ٹکٹیں بھی پاس رکھو. نہ میں نے پہلے کبھی آپ سے کوئی ٹکٹ ہوتا مانگا تھا، نہ اب مانگ رہا ہوں. میں آپ کے سامنے صرف آواز اٹھاتا ہوں اپنے ورکروں، جھیلوں، کارکنوں اور پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے. وہ تو میں اٹھاتا رہوں گا جب تک میں ہوں. میں نے بات کرنی ہے عام لوگوں کی. تو میں نے بات کرنے کا ایک تو مقصد یہ تھا، میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میں تو اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں اور آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. اور مجھے کیا پرابلم ہے، میں تو یورپ میں رہتا ہوں، اس کو چھوڑ کر یہاں آپ لوگوں کے لیے آتا ہوں. میں تو انجوائے کرتا ہوں، زندگی کر سکتا ہوں. آپ یہ کام نہ کرو تو یورپ جاؤ، گھومو پھرو، جو دل میں آئے وہ کرے، جس طرح لوگ کرتے ہیں. مجھے پرسنل تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس قسم کی، لیکن مجھ پہ قرض ہے، مجھ پر ادھار ہے، یا میرے ذہن میں خیال آتا ہے، یا میں محسوس کرتا ہوں میں کسی اور ٹکٹ کی مجھے نہیں ضرورت. میں پیدا اس لیے ہوا ہوں کہ میں آپ جیسا ہوں نا، عام لوگوں جیسا ہوں. تو ان لوگوں کے لیے کچھ کروں، ان لوگوں کی آواز بنوں. اور میں اپنی حد تک کوشش کر رہا ہوں. نہ تو مجھے اس سے کوئی ڈگری چاہیے، نہ ڈپلوما چاہیے، نہ اعزاز چاہیے، نہ ایوارڈ چاہیے، نہ کریڈٹ چاہیے، نہ تعریف چاہیے. میں وہ لوگ جو مجھے گالیاں نکالتے ہیں ان کی خوشیوں کے لیے بھی لڑتا رہوں گا. یہ صرف بھٹ صاحب نہیں ہے، یہ تو وقتی یہاں پہ ہے نا. اس کے علاوہ بھی ویسے بھی ساری عمر جب غریب آدمی کے لیے بات کرنی ہے تو یہ تو ابھی کوارٹر فائنل بھی نہیں ہے. بھاگر صاحب تو چلے ہاں، لیکن کیونکہ بھٹو کی پارٹی ہے، یہ ضلع ہے، اس کو انہوں نے کیا، اس لیے اس جنگ کا آغاز تو یہاں سے ہی ہوا ہے. لیکن پبلک کی آواز، لوگوں کی آواز، پیپلز کی آواز، اور پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچے وہ پیپلز کے ساتھ ہے یا صرف الیکٹیبل امیر جاگیردار نواب ان وڈیروں کے ساتھ جو کسانوں کے، ہاریوں کے، مزدوروں کے دشمن ہیں. یہ پاکستان میں تو ان کو تنخواہ بھی نہیں دیتے. بات کرنے کا مقصد ہے ہماری آواز جو ہے لوگوں کے لیے ہے اور بے لوث ہے، مخلص ہے. ارے بھائی میں تو آپ سے کچھ مانگ ہی نہیں رہا، مانگوں گا بھی نہیں. میں نے کہہ دیا نا، نہ ووٹ نہ سپورٹ، صرف آپ کی خوشی، آپ کے لیے. چاہے جو میری مخالفت کرتا ہے عام آدمی، چاہے جو میرا ساتھ دیتا ہے، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، مجھے کس کا ساتھ چاہیے ہی نہیں. لیکن پیپلز پارٹی میں جو کچھ ضلع منڈی بہاولپور میں 5 سال ہوا ہے، اس کے ذمہ دار یہ ہیں. انہوں نے بہت نقصان کیا ہے. اب اس پہ تو بات، اور میں نہ بھی کروں تو کوئی اور کرے گا. بھائی ہسٹری کو بدل سکتا ہے. لیکن میں سرخ سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اس جدوجہد میں حق سچ پر رہے. وہ ہیرو ہے تاریخ کے. یہ جنہوں نے ظلم کیا یہ ویلن ہے. تاریخ نہیں چھوڑتی. اور یہ بھی لگتا ہے کہ اگر اسی طرح رہا تو بھائی صاحب کی یہ آخری شکست ہے. پیپلز پارٹی میں شاید آخری الیکشن ہو. ہم یہ بھی نہیں چاہتے. ہمیں کسی کی ناکامی سے مجھے کیا لینا. میں تو ہر کسی کی خوشی چاہتا ہوں، مگر چھین کر جو کس سے خوشی لے اس کی میں کیسے حمایت کر سکتا ہوں. یہ جیت مطلب چھین کر کو جیت لیتا ہے، چھین کر کو یودے لیتا ہے، دوسروں کو تباہ و برباد کر کے، تو اس کی تو حمایت تو نہیں کی جا سکتی. لیکن جو آدمی اپنی ہمت سے، اپنی کاوش سے، اپنی کوشش سے دوسروں کو بغیر کچلنے کے آگے بڑھتا ہے تو وہ تو گریٹ آدمی ہے. تو یہ جو بھی کہہ لیں، یہ الیکشن تو ہاریں گے، یہ سیاست بھی ہاریں گے، کیونکہ ان کے عہدے بھی چھین کر لیے گئے ہیں، ان کی سیاست بھی دوسروں سے چھینی ہوئی ہے. تو چھیننے والے لوگ جو ہیں ان سے قدرت سب کچھ چھین لیتی ہے، سب کچھ چھین لیتی ہے، سب کچھ چھین لیتی ہے. میں اب بھی کہوں گا ان سے بھی، قوم سے، لوگوں سے، عوام سے، ورکروں سے، جھیلوں سے، کارکنوں سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں کی تلافی کرے. اس خدا سے، اس ذات پاک سے ڈرے اور آئندہ اچھائی کی، بہتری کی، لوگوں کی خدمت کی جستجو کرے، جدوجہد کرے.
ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے؟ پھر ایک طرف نیکی اور بھلائی کا سفر، توبہ کا سفر تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب تک اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود راج ذوالفقار علی، اللہ حافظ۔